اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین و ناظرین اکرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات کی توضیح و تشریح اپنے مطالعے کے مطابق آپ حضرات کے حضور میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، اور آج اس تسلسل میں نہج البلاغہ میں موجود سرکار مولا کائنات کا خطبہ نمبر 64 کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر نہج البلاغہ میں موجود خطبات کے کوئی تاریخی پس منظر ہے تو اس کو پیش کیا جائے۔ اس خطبے کا میں ابتدائی حصہ پیش کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ اس خطبے کا کوئی تاریخی ایک واقعاتی پس منظر کسی بھی مفسر نے لکھا نہیں ہے۔ سرکار حضرت سید رضی علیہ الرحمہ نے اس خطبے کے جتنے حصے کو نقل فرمایا ہے وہ نصیحتوں پر مشتمل ہے، بلکہ اگر بہت ہی مختصر الفاظ میں اس نہج البلاغہ میں موجود خطبے کا جتنا حصہ ہے اس کی تلخیص 2-3 لفظوں میں یوں ہو سکتی ہے کہ امام نے لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی سے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا رہنے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا تم اپنے کو دنیا سے لگا کے نہ رکھنا، نہ دنیا کو اپنے سے بہت لگا کے رکھنا۔ نہ تم دنیا کے لیے باقی رہنے والے ہو اور نہ ہی دنیا تمہارے لیے باقی رہے گی۔ یہ فنا ہونے والی چیز ہے، دنیا دار فانی ہے، اس سے گزر جانا ہے، کوچ کر جانا ہے، سفر کر جانا ہے۔ تم حالت سفر میں ہو، نکل رہے ہو، تمہارا قدم دنیا سے باہر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ سرکار مولا کائنات کے ان نصیحتوں سے اپنے کو مزین و آراستہ کریں اور واقعاً خود سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اسی خطبے کے دوسرے حصے میں سرکار مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ جب دنیا میں تم رہ جانے والے نہیں اور نہیں دنیا تمہارے لیے باقی رہنے والی ہے تو تمہیں توبہ استغفار کی فکر کرنا چاہیے، اور جو بھی چند قدم اللہ کی طرف سے پلٹ کر کے دنیا کی طرف آ گئے ہو، پھر سے تم توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ یہ مولا کے خطبے کا خلاصہ ہے۔ آئیے میں دوسرے حصے کے الفاظ کو پیش کر رہا ہوں، تھوڑی بہت توضیحات آپ کے حوالے کروں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ إِلَّا الْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَإِنَّ غَايَةً تَنْقُصُهَا اللَّحْظَةُ وَتَهْدِمُهَا السَّاعَةُ۔ ارشاد مولا یہ ہے کہ تمہارے اور تمہارے مقصد کے درمیان فاصلے کا نام موت ہے، یعنی جہاں تمہاری انتہا ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ جنت ہو، اور خدا نہ کردہ
اگر بے عمل گنہگار دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ تمہاری انتہا جہنم. کہ کسی کو بھی بہرحال ایک لحظے کے لیے بھی پسند نہیں ہے کہ اس کی انتہا اور اس کی منزل جہنم ہو. ہر آدمی اپنی آرزو اور تمنا اور خواہش کے اعتبار سے تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی انتہا اور اس کی منزل جنت ہو. لیکن اگر وہ خواہش اور آرزو ہے تو اپنی خواہش اور آرزو کو تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. بے عملیاں کر کے گناہگار بن کر کے خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. متوجہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا سکتی ہے وہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت کی طرف جا سکتے ہیں. مگر مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری اور تمہارے منزل کے درمیان فاصلے کا نام موت ہے. وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ إِلَّا الْمَوْتِ. تمہارے اور جنت یا جہنم کے درمیان، یعنی اگر تمہاری انتہا جنت ہے تو تمہارے اور تمہارے جنت کے درمیان، اور اگر خدا نے قدر تمہاری انتہا اور تمہاری منزل جہنم ہے تو تمہارے اور تمہارے جہنم کے درمیان فاصلہ موت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. موت آئی نہیں کہ موت کے آتے ہی انسان اپنی اس منزل کو پہنچ جائے گا. تھوڑی سی توضیح کی ضرورت ہے، میں ابھی وضاحت کرتا ہوں 2-3 جملے پڑھ کر کے. اینزل بہی کی موت آ جائے گی. جب موت آ جائے گی تو انسان اپنی منزل کو پہنچ، اس لیے کہ موت کے آ جانے کے بعد اب کوئی موقع نہیں رہتا ہے کہ آدمی اپنے برے اعمال کو اچھے میں تبدیل کرے یا اچھائی کو برائیوں میں تبدیل کرے. جو جیسا کیا اس کا انجام سامنے آئے گا. اور فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ غَایَةً تَنْقُصُهَا اللَّحْظَةَ وَتَهْدَمُهَا السَّاعَةُ. اور غایت یعنی انتہا، اس انتہا کو کم کیا چیز کر رہی؟ انتہا یعنی موت. موت جو موت کا وقت معین ہے، چونکہ ہمیں نہیں معلوم اس معین وقت کو کم کیا چیز کرے؟ لحظات اور ساعات. میرے ایک سانس اگر گزر رہی ہے تو وہ ایک سانس مجھے موت سے قریب کر رہی ہے. میرا ایک لحظہ اگر گزر گیا تو وہ ایک لحظہ اس نے مجھے موت سے قریب کیا. میرا ایک ساعت گزری، ایک ساعت نے مجھے موت سے قریب کیا. اگر میرا ایک دن اور ایک شب و روز گزرے تو میرے شب و روز نے مجھ کو موت سے قریب کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ان غایۃ تنقصها اللحظہ، موت سے قریب لحظات کر رہے ہیں. وتہدمها الساعہ، اور جو دوری اس دوریوں کو فنا اور ختم کیا کر رہے ہیں؟ منہدم کیا چیز کر رہے ہیں؟ ساعتیں، گھنٹے گزر رہے ہیں اور یہ گزر نہیں رہے ہیں بلکہ ہم کو گزر کر کے موت سے قریب کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں فرماتے ہیں کہ لجدیرۃ بقصر المدۃ. اور حقیقت میں اگر تم غور کرو تو یہ لحظات و ساعات جو ہے بڑی تیزی سے مجھے ہمیں مدت کو، جو مدت ہماری زندگی کے اس کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں. وَإِنَّ غَائِبًا يَحْدُوهُ الْجَدِيدَانِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. بڑی لطیف ایک جملہ ہے. ماں فرماتے ہیں کہ دو جدید چیزیں مسلسل آ کر کے، وہ دو جدید چیزیں جو ہیں، نئی چیزیں غائب سے، یعنی وہی موت اور انجام جو ہمارا انجام ہے اس سے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا دو جدید چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں دن اور رات. یہ ہدی پڑھ رہے ہیں. ہدی پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدی عرب میں شاید اب بھی ہو، لیکن چونکہ ایک زمانہ تھا کہ صرف سواری انسان کی وہی جانور ہی تھے، اس میں اونٹ زیادہ مناسب سواری ہوتی تھی. تو اونٹ کو چلنے کے لیے خاص طور سے ایک نغمہ گایا جاتا تھا، اور اس نغمے کی لے پر جو ہے اونٹ بڑی رفتار سے چلتا تھا. اسے عرب ہدی کہتے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز نیا دن اور پھر نئی رات، پھر نیا دن، پھر نئی رات، مسلسل نیا دن اور نئی رات آ کر کے آنے نہیں بلکہ یہ ہدی سنا رہی ہیں.
اور اس میں ہم مست ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں۔ اگر ہم سو بھی رہے ہیں، دن بھر سوتے رہیں یا رات بھر سوتے رہیں، گویا کہ ہم مست ہیں، وہ دن گزر رہا ہے، وہ رات گزر رہی ہے، ہم سفر میں ہیں، چلے جا رہے ہیں، بالکل ویسے جیسے انسان ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں بیٹھ کر کے سو جائے یا لیٹ کر کے سو جائے۔ تو سو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چل رہا ہے، بلکہ وہ جہاز یا ٹرین جو اسے لے کے چلی جا رہی ہے، اپنی رفتار سے لے چلی جا رہی ہے، انسان جو ہے اسی رفتار میں ممکن ہے تھوڑی بہت اس کے تھر تھراہٹ سے یا تھوڑے بہت اس کے ہچکولے کھانے کی وجہ سے وہ ایک گہوارے کی صورت اختیار کے لیے، جیسے ایک بچے کو گہوارے میں رکھ کر کے اسے ہلا دیا جائے، وہ ہلاتے جائیں اور وہ سوتا جاتا ہے، ایسے ہی وہ چلتی ہوئی سواری، چاہے وہ ٹرین ہو کہ جہاز ہو، اس میں انسان کو جو ہے نیند آ گئی اور بالکل مدہوش بے خبر سو جاتا ہے۔ سو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چل نہیں رہا، جس پر سوار ہے وہ اسے لیتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہم دن اور رات کی سواری پہ سوار ہیں، ہم سو رہے ہوں کہ جاگ رہے ہوں، یہ ہر روز آنے والے نئے دن اور نئی راتیں ہمیں خودی سناتی چلی جا رہی ہیں اور ہم بے خبر آنکھ بند کیے ہوئے ہیں اور اپنی منزل سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سوچو کہ تمہاری منزل، چاہے وہ تمہاری منزل جنت ہو یا خدا نے کردہ جہنم ہو، تو اس کے درمیان فاصلہ صرف موت ہے، اور اس موت سے قریب جو ہیں لحظے، ہر لحظہ اور ہر ساعتیں میں قریب کرتی چلی جا رہی ہیں، اور دن رات جو ہر 24 گھنٹوں میں دن اور رات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا ایک دن گزرا، پھر نیا دن آ گیا، پھر نئی رات آ گئی، پھر نیا دن آ گیا، پھر نئی رات آ گئی، ہر ایک کو نیا کا اور واقعی نیا ہوتا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، چونکہ ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں تو ہر آنے والا بالکل نیا دن ہوتا ہے اور نئی رات ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ہماری منزل سے قریب تر کرتے چلی جاتی ہیں۔ اس کے لحری بسرعت الآبا، اور جس تیزی سے شب و روز ہمیں منزل سے قریب کر رہے ہیں، ہم یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی بازگاہ تک بہت جلدی آ جائیں گے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا وقت بہت قریب ہے۔ وقت قریب ہے یعنی واقعاً جو موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، جس تیزی سے لحظات و ساعات اور دن و رات گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی موت سے بے انتہا قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ قَادِمًا يَقْدِمُ بِالْفَوْزِ أَوِ شِقْوَى الْمُسْتَحِقٌ لِأَفْضَلِ الْعُدَّةِ، اور جو آدمی اپنی منزل سے قریب ہوتا چلا جا رہا، یعنی مسافر ہے جو سفر کر رہا ہے، وہ مسافر چاہے جس طرف بھی جا رہا ہو، جانے اور انجانے میں جس طرف جا رہا ہو، معمولاً انسان جان کر کے جا رہا ہوتا ہے، جان رہا تک میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن اگر وہ غفلت میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غفلت میں انجانے میں چلا جا رہا ہے، غفلت ہے مگر جہاں سے سواری لے کے چلی جا رہی ہے وہ ادھر چلا جا رہا تھا۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی مسافر ہوتا ہے، ہر مسافر جہاں سے سفر شروع کرتا ہے، اپنے سفر کو کامیاب بنانے کے لیے کہ سفر میں بہرحال ہم تکلیفوں سے بچتے رہیں، مشکلات سے بچتے رہیں، وہ بہترین آمادگی اور اچھی تیاری کرتا ہے تاکہ ہم مسائل و مشکلات سے دوچار نہ ہو سکیں۔ تو یہ فرمایا کہ ان قادمًا یقدم بالفوز، وہ مسافر جو سفر کر رہا ہے، چاہے وہ جان کر کے کامیابی کے منزل کی طرف جا رہا ہو یا مثلاً وہ سمجھ بوجھ کر کے ایک ناکام منزل کی طرف جا رہا ہے، لمستحق لافضل العدہ، اس کا حق پہنچتا ہے کہ کم سے کم سفر کے لیے اچھی تیاری کر لے کہ سفر اس کا گزر جائے۔ فتزودوا فی الدنیا، امام فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں اب، لہٰذا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ دنیا میں فتزودوا فی الدنیا من الدنیا، تم دنیا میں رہ کر کے دنیا ہی سے زیادہ سفر تیار کر لو، اسی دنیا سے تمہیں زیادہ سفر تیار کرنا ہے۔ ما تحرزون بہی انفسکم غداً، وہ زیادہ سفر جس سے تم کل اپنے کو محفوظ بنا سکو، آنے والے کل میں تم اپنے کو ان زیادہ راہ کی وجہ سے
اپنے کو محفوظ کر سکے، اس لیے کہ جہاں آدمی جا رہا وہاں کی ضروریات کیا ہیں، جب تک وہ تیار نہیں کیا ہوگا، اس کے ساتھ میں نہیں ہوگا، وہاں پہنچ کر کے بھی پریشان ہوگا۔ میں نے ترجمہ کیا اور ترجمے کے ساتھ ساتھ بہرحال کچھ توضیحات کی ضرورت ہے۔ اور توضیحات میں سے ایک پہلی چیز کہ امام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، غور کیجئے گا کہ ما بین احدکم و بین الجنت والنار الا الموت ان ینزل بکم، تمہارے اور تمہارے منزل اور تمہارے انجام کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے۔ یعنی اس چیز کو امام بتا رہے ہیں کہ کتنی کم مدت ہے۔ میں ایسے ہی کسی پڑھنے والے کے ایک ایسی ادبی تحریر کو بھی پڑھ رہا تھا، تو اس میں کہیں ایک سوال بنا کر کے جواب لکھا، کسی نے پوچھا کہ انسان کی زندگی کتنی ہے، انسان کی کل زندگی کتنی ہے؟ تو کہا بھائی نہیں، کتنی کیا ہے، انسان کی زندگی جو ہے اذان سے شروع ہوتی ہے، نماز کے سلام پہ ختم ہو جاتی ہے، اتنی اس کی زندگی ہے۔ واقعاً اگر دیکھیں کہ اس کی فکر جس طرف گئی ہے، ممکن ہو اس کے ذہان میں کہیں سے آیات و احادیث بھی رہی ہوں، نہ بھی رہی ہوں، تو بہرحال انسان کے ذہن میں کبھی کبھی سچی باتیں بھی آ جاتی، فاصلہ اتنا ہی ہے۔ ایک مسلمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مسلمان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ شروع ہوئی یہاں سے زندگی، اذان سے شروع ہوتی ہے، اذان سے شروع ہوئی، اور جب ایک مسلمان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس پر نماز ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کو کتنی ہوئی؟ اذان سے شروع ہوئی، نماز پہ ختم ہو گئی۔ کتنا کم فاصلہ اگر انسان اپنے ایک اذان اور اقامت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو دیکھے، کتنی دیر میں پڑھ لیتا ہے، وہ اتنی ہی جو حقیقی معنی میں انسان کی زندگی بھی ہے۔ تو کم مدت کو بتایا ہے امام نے، انسان کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، صرف فاصلہ ایک موت کا ہے۔ موت آئی نہیں کہ انسان اپنی منزل پر، چاہے اس کی منزل اس کی اچھائیوں کی بنیاد پر جنت ہو یا اس کی خرابیوں کی بنیاد پر جہنم ہو، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ مگر ایک سوچنے کی بات ہے کہ آدمی مرتے ہی تو جنت اور جہنم میں نہیں پہنچتا ہے، اس کے لیے بہرحال ایک قیامت کا انتظار ہے، اور اس قیامت کے لیے حکم ہے کہ قیامت آئے گی جب سبھی اس دنیا میں کوئی بھی ذی حیات بلکہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جائے گی، اور جو اپنے اپنے قبروں میں وہ سب بھی اس دن اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور محشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد جو ہے وہ جنت اور جہنم ملے گی۔ کیسے جو ہے امام نے فرما دیا کہ صرف موت کا فاصلہ ہے جنت اور جہنم کے لیے۔ ایک گفتگو ہے سلسلے میں، اور جو واقع اور حقیقت بھی ہے کہ انسان کے لیے جو قیامت کا ذکر کیا تھا کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد سبھی اٹھائے جائیں گے، کوئی بھی ذی حیات ذی روح نہیں رہ جائے گا، اللہ کے بارگاہ میں آ کے حساب و کتاب کے بعد اس کے اپنی منزل ملے گی، وہ ہے قیامت کبریٰ۔ لیکن ایک ہے قیامت صغریٰ، مسلمات میں سے ہیں ہمارے یہاں قیامت صغریٰ۔ قیامت صغریٰ موت سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی انسان کے موت آئی نہیں کہ اس کی وہ موت قیامت صغریٰ ہے۔ یعنی جو احادیث وغیرہ میں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی میں پڑھ رہا ہوں، چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان للقبر کلاما فی کل یوم یقول انا بیت الغرباء۔ قبر ہر روز آواز دیتی ہے، ہر روز آواز دیتی ہے، صدا دیتی ہے کہ انا بیت الغرباء، میں تنہائی کا گھر ہوں، کوئی مونس لے کر کے آنا، اس تنہائی کو دور کرنے والا لے کر کے آنا۔ تنہائی کو دور کرنے والا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا اچھا عمل، اس کا اچھا عمل ہی جو ہے اس کے تنہائی کا مونس ہو سکتا ہے۔ اور اس کا آخری جملہ اس حدیث کا ہے کہ انا روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو میں جنت کا ایک گھر ہوں اور ایک باغ، او حفرۃ من حفرۃ النار، یا میں جہنم
کہ ایک آگ بھرا ایک گڈھا ہوں گے، یعنی انسان جیسے اعمال کو لے کر کے جائے گا اس قیامت صغریٰ میں اس کو اس کے ویسے ہی سختیوں یا سہولتوں کا سامنا بھی ہوگا کہ ان سختیوں اور سہولتوں کا سامنا وہ کرے، اس کے سامنے آئیں گے۔ یہی وہی قبر جو ہے اس کے لیے یا تو باغ جنت بن جائے گے یا یہ کہ جہنم کا ایک گڈھا جو شعلوں سے بھرا ہوا ہوگا وہ بن سکتا ہے، اس کے اعمال اس طریقے سے بن جائیں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث، روایات اور حکایات اسلامی تاریخ میں اور احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ جیسے مثلاً میں اشارتاً بعض چیزوں کی طرف ذکر کر سکتا ہوں کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آپ کا ایک قریبی، اگر اس کی ابتدائی زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بے انتہا بے عمل تھا، جس کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ جس دور اور زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہر ایک کی ہمت بھی نہیں پڑتی تھی کہ وہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرے، تو کچھ لوگوں نے یہ کام اپنے سر پہ لے رکھا تھا اور خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ نہیں تم نے دفن کر دو، مجھے میں دفن کر دوں گا۔ ان میں ایک شخص تھا جس کے لیے روایت اور تاریخ کہتی ہے کہ اس نے تقریباً 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، لیکن آخر میں وہ مسلمان ہوا۔ لیکن مسلمان وہ کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے لگا ہے، تو نبی کریم کے جب سامنا ہوا تو نبی کریم نے باوجود کہ جاننے کلمہ پڑھ کر کے آ رہا ہے اور میرے ہاتھ پر مسلمان ہونے جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس سے اپنے چہرے کو موڑ لیا تھا، اپنے رخ کو موڑ لیا تھا، اس کے ان اعمال کی کراہت کی بنیاد پر کہ اس نے اتنے زیادہ یہ مکروہ اور خبیث اعمال انجام دیے ہیں۔ بہرحال مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اچھی خاصی عمر پائی۔ ایک دن سرکار نبی کریم نے اس سے کہا کہ تم جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا ایک دوست بھی تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں ہوگا۔ وہ ہنسنے لگا، مسکرا پڑا، اللہ کے نبی میں نے تو کسی کو دوست بنایا ہی نہیں ہے، کسی چیز کو میں نے دوست نہیں بنایا، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں، کون دوست ہوگا جو میرے اسی دن میرے ساتھ ہی مرے گا اور ہم ایک ہی خبریں میں ہوں گے۔ تو جب اس طریقے سے جواب دیا تو نبی بھی مسکرا کے فرمایا کہ تمہارا دوست اپنے انسانوں میں نہیں، وہ تمہارا دوست تمہارا عمل ہوگا۔ اگر تمہارے اچھے اعمال ہیں تو تمہارا اچھا دوست ہوگا، اور اگر تمہارے خراب اعمال ہیں تو تمہارا بدترین اور خراب دوست ہوگا۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھے دوست کے عنوان سے وہ تمہارے اعمال تمہیں خوش رکھیں گے، سہولتیں فراہم کریں گے، ہر خطرے سے بچاتا رہیں گے، اور اگر برے ہیں تو وہی مسلسل اذیتوں کا سبب بھی بنتے رہیں گے۔ میں نے اس روایت کو آپ کو پیش کر دیا کہ اس قیامت صغریٰ یعنی مرنے کے بعد جیسے ہی جو اعمال سامنے آنے والے ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا سرکار مولا کائنات نے کہ فاصلہ جنتی جہنم تک کے درمیان کیا ہے؟ موت۔ ہمارے اور ہمارے انجام کے درمیان فاصلے کا نام موت ہے، یعنی بہت ایک ہی چیز مختصر ہے، انسان موت آئی نہیں کہ وہ جنت اور جہنم دروازے پہ پہنچ جائے گا، یعنی قیامت صغریٰ اس کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے اعمال اس کے ہوں گے اسی اعمال کے مطابق قبر کی اس کی منزل ہوگی۔ اس قیامت صغریٰ کے عنوان سے سرکار مولا کائنات نے کم مدت کو فرمایا اور کم مدت کو فرما کر کے بتایا کہ فوراً جنت و جہنم آ جائے گی، یعنی اعمال کے اعتبار سے انجام خود برزخی حیات میں، برزخی دنیا میں، یعنی مرنے سے لے کر کے قیامت تک کی جتنی طویل مدت ہو اس میں وہی اس کے اعمال اس کے ساتھ میں رہیں گے۔ اور دوسرے جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ غَایَةً تَنْقُصُهَا اللَّحْظَ وَتَهْدَمُهَا السَّاعَةُ لَجَدِيرَةٌ بِقَصْرِ الْمُدَّةِ، کہ یہ بتا رہے ہیں جتنی جلدی سے لحظات گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ اگر آپ سامنے ایک لگی ہوئی گھڑی کو دیکھ رہے ہوں تو اس گھڑی میں ہو سکتا ہے کہ 3 کانٹے ہوں، ایک گھنٹے والی اور ایک منٹ والی اور ایک سیکنڈ والی،
سیکنڈ والے کانٹے کو آپ کتنی تیزی سے گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اپنی نگاہ کو گھڑی پر جما رہے ہیں تو وہ جو منٹ کو بتاتا ہے کانٹا، وہ ایک کوئی 60 سیکنڈ کے بعد اپنی جگہ سے کھسکتا ہے، اور اس آپ جو ہیں اس گھنٹے کو بتا رہی ہوتی ہے کانٹا، اس پر نگاہ رکھیں تو 60 منٹ گزرنے کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ تو جو سیکنڈ والی تو اس کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ نئے بھی اور آلات اور گھڑیاں ہیں کہ اس سیکنڈ کو بھی مثلاً 10 یا 100 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، پھر اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کو اگر آپ 100 حصوں میں تقسیم کر دیں تو گویا کہ جتنی تیزی سے آپ سیکنڈ کو چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس کے 100 گنا تیز جو ہے آپ گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو ہیں وہ لحظات ہی ہیں جو انسان کے کتنی تیزی سے آدمی جو اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو اسی لیے امام نے فرمایا کہ یہ لحظے اور ساعتیں جو گزر رہی ہیں اس کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کہتے ہیں کتنی کم مدت اور کتنی تیزی سے ہم جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف سے۔ اور اگر اس تیزی میں اگر انسان نے اپنے کو متوجہ نہیں کیا منزل کی طرف کہ واقعی اس میں کتنے لحظے میرے بیکار جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک مثال ہے، اور علامہ نراقی نے اپنی کتاب میں مثال کے محقق نراقی نے اپنی کتاب میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور اس مثال کو ایک کہانی کے عنوان سے پیش کیا ہے جو زمین پہ واقع نہیں ہوا، لیکن اگر توجہ کریں تو ہر ایک کے ساتھ میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کہانی کے اعتبار سے کہ ایک شخص ایک دکاندار کے پاس آیا، اور آنے کے پاس اس سے مثلاً بادام یا اگر سے تذکرہ یہ ہے کہ اس نے دانے پوچھے کہ کتنے دانے، کتنے عدد جو ہے آپ کتنے پیسے میں دے رہے ہیں، مثلاً 1 روپے میں کتنے؟ تو خالی اندازے سے پوچھا پہلے کہ آپ کس اعتبار سے بیچ رہے ہیں، کہ ہاں کہ 10 روپے میں 1000 دانے، 1000 عدد میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ 10 روپے میں 1000 عدد تو 1 روپے میں کتنا ہوگا؟ نہیں، اس نے کہا پھر 100 دانے کتنے میں ہوگا؟ 1 روپے میں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اور 1 عدد؟ تو اس نے کہا 1 عدد کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور 1 عدد اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اس نے وہ 1 عدد اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے چلا گیا، کہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر اسی سے 1 عدد اور مانگتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے 1 عدد اٹھا کر کے دے دیا۔ تیسری مرتبہ آیا تو ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوا، تو تم کہاں سے آئے ہو، وہاں نام کیا ہے؟ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ صحیح تھوڑی دیر میں گھوم کر کے آ کر کے جو تم لے جا رہے ہو بے قیمت چیزیں بھی جب اکٹھا ہو جاتی ہیں اتنی ہو جائیں گی، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد محقق نراقی کہتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی پوری زندگی جان کے بدلے، اپنی جان جو ہے کس چیز کے بدلے میں دے دو، کہ میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، میں تمہیں کیا دے دوں کہ تم اپنی جان دے سکتے ہو، تم اپنی پوری زندگی دے سکتے ہو؟ میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں، آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن وہی آدمی جو اپنی حیات کی، اپنی زندگی کی کسی چیز کو قیمت نہیں بنا رہا ہوتا ہے، نہ جانے کتنے خرافات میں 2-4 منٹ میں کیا گزرتا ہے، چلو یہ چیز دیکھ لیں، یہ پروگرام آ رہا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہے ہی ایسی چیز، کیا 5 منٹ سے کیا جاتا ہے۔ یہ آدمی 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ لحظات لمحات
ایسے ہی گزارتا چلا رہا ہوں، انہیں گزرنے سے زندگی گزر جاتی ہے۔ جو انسان اپنی حیات کی کسی چیز کو قیمت نہیں بناتا، وہی آدمی جو ہے لحظات کے اعتبار سے کتنی لحظات و ساعات میں اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا اور متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ واقعاً میں اپنی زندگی کو کس طرح سے بلا قیمت میں بے ہدف، بے مقصد اور اس کی کوئی قیمت لیے بغیر جو ہے میں گزارتا چلا جا رہا ہوں۔ سے انسان اپنی زندگی کو دیکھے، غور کرے۔ ایک انسان کو اگر آدمی کام پہ لگا اور اس کے کام کی قیمت معین کر دی کہ 1 گھنٹے کے لیے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا یا کام کرنے والے کا میں اتنے پیسے لوں گا، تو اس کے لہجے کو شمار کرتا ہے۔ ایک لہجہ بھی اگر وہ آدمی بیکار رہے گا تو بیکار بیٹھو یار، کام کرنا ہے تمہیں، چونکہ اس کے بدلے میں دے رہا ہوتا اور وہ لے رہا ہوتا ہے، تو جو دینے والا ہوتا ہے کہتا میری چیز بیکار نہ جائے، اس کے ہر لمحے سے پروردگار عالم ایسے ہی خلق کرنے کے بعد جو ہمارے ہر لحظے کو چاہتا ہے کہ کام میں لے کر کے آئے۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کسی محراب میں چلا جائے اور بس سجدے پہ سجدہ کرتا چلا جائے یا ہاتھ میں تسبیح لے رہے سبحان اللہ کرتا چلا جائے، بلکہ یہ دیکھنا جو کام بھی وہ کر رہا ہے اس کام میں مالک کی رضا، یعنی اس کام کو اللہ کی خاطر سے انجام دے رہا ہے یا نہیں کر رہا، میں رضا الہی کے لیے اس کو انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ مثلا میں محنت کر رہا ہوں اپنی آل اور اولاد کی خاطر سے، تو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے ہے کہ آل اولاد کی خدمت بھی بہرحال اللہ کی رضا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی گود میں جو میں نے اولاد کی شکل میں نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو یوں ہی تباہ و برباد نہ کر دے۔ اس کا پالنا بھی عبادت ہے، اس کے لیے محنت کرنا بھی عبادت ہے۔ القاد عیال ہی کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے والے کی مثال مجاہد جیسی ہوتی ہے، سرکار نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو انسان خالی اپنے کاموں کو دیکھے کہ اس کام میں رضا الہی ہے نہیں، میں اس کام کو اللہ کی خاطر سے انجام دے رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ تو اسی دنیا سے انسان کو اسی دنیا سے زاد راہ اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو کام بھی کر رہا ہے اس کو اس میں للہیت ہونی چاہیے کہ اس میں واقعاً اللہ راضی ہے، میں اللہ کے اس کام کو انجام کر رہا ہوں، دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں۔ تو یقیناً اسے کہا جائے گا کہ اس نے عبادت کو انجام دیا ہے۔ مثلا سرکار مولا کائنات نے بھی جو وصیتیں کی ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مثلا آپ نے وہ وصیت جو مشہور ترین ہے اور نہج البلاغہ میں مکتوبات کے حصے میں 31 نمبر مکتوب، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا۔ بیٹا دیکھو، جس کی سواری دن اور رات ہیں، یعنی دن اور رات پر سوار ہو کر کے وہ جا رہا ہے، انہی دن اور رات کے گزرنے سے ہماری عمر بڑھ رہی ہے، تو گویا ہم دن اور رات کی سواری پر سوار ہیں اور دن اور رات گزر رہے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ جس کی سواری دن اور رات ہیں وہ اس پر سوار ہے، اگر وہ کھڑا بھی رہے گا تب بھی وہ چل رہا ہے، سو بھی رہا ہے تب بھی وہ چل رہا ہے۔ کہ مطیۃ اللیل والنہار، جس کی سواری جو ہے دن اور رات ہیں، فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ، دن رات آنے کے ساتھ ساتھ وہ گویا کہ وہ اس کے ذریعے سے اسے لے کے جایا جا رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا، چاہے وہ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے۔ وَيَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا، اس کی مسافت ختم ہو رہی ہے، چاہے وہ کہیں اس نے قیام ہی کر لیا ہو، کسی ہوٹل میں جا کر کے سو گیا ہو، قیام کر لیا، تب بھی اس کی بہرحال سفر ہو رہا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دنیاوی زمینی راستے کو طے کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی مکان میں اپنا کو روک لیا ہے تو ٹھیک، آپ کی مسافت طے نہیں ہو رہی ہوگی، اس لیے جب پھر آپ چلیں گے تب جو ہے آپ منزل سے قریب ہوں گے۔ لیکن جو موت آنے والی ہے اور موت ہماری منزل ہے، وہ منزل چاہے ہم سو رہے ہوں چاہے جاگ رہے ہوں، چونکہ ہماری سواری دن اور رات ہے، تو دن اور رات تو مسلسل آ جا رہے ہیں، جیسے جیسے آتے جاتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم اپنی منزل سے قریب تر ہوتے
چلے جا رہے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے بہترین تیاری کرے تاکہ وہ ناکام نہ ہو سکے۔ پھر آگے امام شاہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ فَاتَّقَى عَبْدٌ رَبَّهُ نَصَحَ نَفْسَهُ وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ۔ اگر یہ آدمی سوچ لے گا، جتنی بات کہیں کہ جب دنیا ہمارے لیے ٹھہرنے والی نہیں ہے، ہم سوتے رہیں کہ جاگتے رہے، ہم اپنی منزل سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو واقعی میں بندے خدا وہی کہا جائے گا جو تقوی الہی اختیار کرے۔ فَاتَّقَى عَبْدٌ رَبَّهُ، چاہیے کہ ایک بندے خدا اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، متقی بنے، یعنی وہ اسے انجام کا خیال رکھنا چاہیے اور ڈر اور خوف اس بات کا رہنا چاہیے کہ کہیں میرا کوئی لحظہ بیکار نہ گزر رہا ہو، بلکہ وہ اگر ہم منزل سے قریب ہو رہے ہیں تو کامیابی کے ساتھ ہمارے لحظات گزریں۔ اپنے نفس کو منصیحت کرے، سمجھاتا جائے کہ ہمارا نفس جو ہے دنیا میں ملوث نہ ہو جائے، دنیا کی خاطر نہ جیے، دنیا کو اپنا غم نہ بنا لے، بلکہ آخرت کو اپنا غم بنائے اور دنیا کے ذریعے سے آخرت کو اچھا بناتا چلا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ، بندہ الہی وہی ہوگا جو جس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا اور اس کا یہ ایمان ہوگا کہ دنیا ہمارے لیے رکنے والی نہیں اور نہ ہم دنیا کے لیے جینے والے ہیں، رہ جانے والے ہیں، تو کبھی نہ کبھی بلکہ بہت جلدی وہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوگا۔ وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ، اور موت آنے سے پہلے توبہ کر لے گا، توبہ کرے گا۔ اسے پتہ نہیں ہے اگلا دن میری زندگی کا ہے یا نہیں ہے، لہٰذا وہ توبہ کرے گا۔ رات شب آتے ہی جو ہے وہ توبہ کرے گا، صبح ہوتے وہ توبہ کرے گا۔ اور اس اعتبار سے خصوصاً وہ افراد جو کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا وقت کا امام زندہ ہے اور ان کے بارے میں یہ طے ہے کہ شب و روز جب دن گزرتے ہیں، شب آتی ہے تو ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، تو اسے تو شب آتے ہی اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ ہمارے برے اعمال پہ گواہ ہمارے امام نہ بننے پائیں، توبہ اور استغفار کرے۔ قدم توبتہ، موت آنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا۔ وغلب شہبتہ، اور اپنے خواہشات کو مغلوب بنا لیتا ہے، غالب آ جاتا ہے، یعنی اپنے خواہشات کی لجام کو یہی نہیں چھوڑے رہتا ہے کہ اس کی خواہشات جدھر لیتی چلی جائے وہ ادھر بھاگا چلا جائے، ایسا نہیں کرتا، بلکہ اپنی عقل کو مضبوط اور شہوت کو، اپنے عقل کو غالب اور شہوت کو مغلوب بنا لیتا ہے، عقل مضبوط بن رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کی خواہشات کمزور ہوتی ہیں، کمزور ہونے کی بنیاد پر جو مغلوب ہوتی رہیں گی۔ فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ، چونکہ اسے معلوم ہے کہ موت چونکہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے، یعنی موت مجھے معلوم نہیں کہاں آ جائے گی، اس لیے کیوں وہ انتظار کرے کبھی تو جینا ہے اور ابھی تو جی رہے نا، کر لیں گے توبہ، نہیں، چونکہ اس کے موت کا دن معلوم نہیں، اس کا لمحہ معلوم نہیں، اس لیے پہلے ہی سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا اور اپنے نفس کو نصیحتیں کرتا رہتا۔ وَعَمَلُهُ خَادِعٌ لَهُ، جبکہ اس کی آرزویں انسان کی آرزو انسان کو دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ وَالشَّيْطَانُ مُوَكِّلٌ بِهِ، اور شیطان وکیل بنا رہتا ان آرزوؤں کا، آ کر کہتا ہے نہیں بالکل بھائی ٹھیک ہے، ایسے نہیں کریں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے، جب تک آرزو نہیں رکھیں گے، تمنا نہیں رکھیں گے کوئی چیز، کیسے جو ہے آپ جو ہیں کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں؟ آرزویں دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا اور نہ ہے کہ انسان کو کوئی آرزو نہیں ہونا چاہیے، تمنا نہیں ہونی چاہیے، بغیر آرزو اور تمنا آدمی اس آرزو اور تمنا کے بارے میں سوچے تو غور تو کرے کہ کس طرح کی آرزو میں رکھتا ہوں، میں کیسی تمنا رکھ رہا ہوں، یعنی اس آرزو اور تمناؤں میں للہیت ہونی چاہیے۔ یقیناً اس میں للہیت ہے تو بہترین آرزو ہے، بہترین تمنا ہے، اور یقیناً اس کی تکمیل کے لیے یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یزین لہ المعصیہ، جو عام طور سے وہ آرزویں ہوتی جو بالکل بے لجام ہوں، تو وہ شیطان وہاں وکیل بن کر کے گناہوں کو بھی مزین کر دیتا ہے۔ کیا اس کا لطف ہے، کیا اس کا مزہ ہے اور کیا
خوبی ہے اور اس کی طرف لے کے شیطان چلا جاتا ہے اور گناہ کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے لیرکب تاکہ انسان اس کا مرتکب ہو جائے۔ وَيُمَنِّيهِ التَّوْبَةَ لِيُصَوِّفُهَا، اور توبہ کو اس سے دور رکھتا ہے۔ شیطان جو ہے توبہ کرنے دور رکھتا ہے، ابھی کہاں بھائی، ابھی جوانی ہے، اگر اس جوانی کو بھی ایسے ہی ملا بن کے گزار دیا اور بوڑھوں کے طریقے سے گزار دیا تو جوانی کی لذت اور کیا۔ اس طرح کے دھوکے شیطان دیتا رہتا ہے، وہ بیچ میں آ کر کے موت کو بھلا دیتا ہے اور توبہ سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام کہ اذا حجمت منیہ علیہ اغفل ما یکون عنہا فیا لہا حسرتاً علی کل ذی غفلۃ ان یکون عمرہ علیہ حجہ۔ بہترین جملہ، کہ کاش کہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں اتر جائیں اور علی کے ماننے والے اپنی باتوں، اپنے امام کی باتوں کو ایک توغرے کی شکل میں اور موٹے حروف میں لکھ کر کے اگر گھر کی دیواروں پر نہیں تو ذہن کی در و دیوار پر اسے مزین رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، یاد آتا رہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اذا حجمت منیۃ علیہ اغفل ما یکون علیہا انہا، اب سوچیں کہ جب موت آ جائے گی اس عالم میں کہ جب انسان کی آرزویں اسے موت سے غافل رکھے اور موت آ گئی، اس کی آرزوؤں اور تمنا اور خواہشات نے اس کو گھیر رکھا تھا، غافل بنا رکھا تھا، اور اسی میں موت آ گئی اس کو، فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَىٰ كُلِّ ذِي غَفْلَةٍ يَكُونُ عُمْرُهُ عَلَيْهِ، تو ایسے شخص کے خلاف تو حجت اور دلیل خود اس کی عمر ہوگی۔ امام کہتے ہیں کہ وہاں پھر کسی عمل کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی فرشتے کراموں اور کاتبین کی ضرورت، خود اس کی عمر جو اس کے خلاف جو گواہی بن جائے۔ کیا تمہارے پاس اتنا موقع نہیں تھا، تمہیں اتنا موقع نہیں دیا گیا تھا کہ تم ٹھیک ہے برا کر لیا تو توبہ کر لو، تمہیں موقع نہیں ملا تھا، تمہیں زندگی نہیں ملی، گناہ دوسرے گناہ 4 گناہ کیا، پھر بھی اللہ نے تمہیں اتنی مدت دی، زندگی دی، اور وہ اپنے رزق سے نوازتا رہا اور تم نے توبہ بھی نہیں کی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ خود اس کی عمر جو اس کے خلاف حجت اور دلیل بن جائے گی اور کہا جائے گا کہ بھائی ٹھیک کر لیا تھا، اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تم تائب بنو، تواب ہے، توبہ کو بہت جلدی قبول کر لیا کرتا ہے، مگر تم نے توبہ نہیں کی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو غفلت میں رہتے ہیں، تو جو غفلت میں رہیں گے، غافل رہیں گے، اور شیطان اور اس کی آرزویں جو ہیں اسے غافل بنائے رکھیں، اور اس کی موت آ گئی تو موت آ جانے کے بعد اب تو اسے موقع نہیں ملے گا کہ اس کو پلٹایا جائے۔ قرآن نے میں نے کئی مرتبہ دہرایا، مگر چونکہ یہ قرآن کی آیت واقعاً یاد رکھنے والی ہے، جب ایسے لوگوں کے پاس موت آتی ہے جو غافل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے سامنے آ جاتا ہے کیا ہوا، تو وہ چیخ پڑتے ہیں اس موت کے وقت جب ملک الموت روح لینے والا ہے اور ان کے سامنے اپنے اعمال آ گئے، تو اس وقت کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ چیخ پڑھ کے کہ اللہ سے فریاد کرنے لگتے ہیں، رب ارجعون، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ دیکھ لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا کہ وہ یہ استعمال کیا، رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، ارجعون، پلٹا دے مجھے پلٹا دے، موقع دے تھوڑا سا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید میں نے جو چھوڑا اس کو پورا کر لوں، میں پورا کر لوں گا۔ اس وقت چیخ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن اس کے آگے کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اس کا قطعاً جو ہے اس کو موقع ملنے والا نہیں۔ غفلت میں جس انسان نے اس طرح سے زندگی گزار لی اور اس میں موت آ گئی تو اسے موقع ملنے والا نہیں ہے۔ جب موقع ملنے والا نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی عمر اس کے خلاف حجت اور دلیل بن جائے گی کہ تمہیں موقع بہت دیا گیا تھا مگر تم غفلت سے نکلے ہی نہیں، کہ یا لہا حسرتاً، کتنا افسوس ہے ایسے لوگوں میں جو اس طرح کی غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ یکون عمرہ علیہ حجہ، اس کی عمر ہی خود اس کے خلاف دلیل بنے گی، وَأَن تُوَدِّيهُ أَيَّامُهُ إِلَى الشَّقْوَىٰ، اور اس کے یہ عمر کے جو ایام گزر رہے ہیں وہ خود اس کے ایام ہیں، اس کو کھینچ کر کے اس بدبختی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ غفلت سے جاگ نہیں رہا ہے، غفلت سے اپنی آنکھ کھول نہیں رہا ہے، تو جو دن گزر رہے ہیں وہ سارے دن اسے کھینچ کر کے اس کو بدبختی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ نسأل اللہ سبحانہ ان یجعلنا وإیاکم ممن لا تبطرہ
نعمہ ولا تقصرہ عن طاعت ربہ غایتاً۔ امام فرماتے ہیں آخری جملات جو کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، نسأل اللہ، سوال کرتا ہوں، دعا کر رہا ہوں پروردگار عالم سے، پاک و پاکیزہ ذات سے، کہ اجعلنا وإیاکم، کہ ہمیں اور تمہیں پروردگار عالم جو ہے ان لوگوں میں قرار نہ دے جو نعمت الہی کو پانے کے بعد مغرور ہو گئے۔ نعمتوں انہوں نے مغرور کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا، دھوکہ کھا گئے ان نعمتوں سے، اور ان کی آنکھ غفلت کی نیند سو گئی، غافل رہے، وہ انجام کو نہیں دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ نسأل اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں معبود قرار نہ دے جنہوں نے اللہ کی نعمتیں پا کر کے مغرور جو ہو گئے، غرور اور گھمنڈ میں آ گئے، اور وہ اپنے رب کی اطاعت سے قاصر رہے۔ ہمیں اللہ ان لوگوں میں قرار نہ دے کہ ہم قاصر ہوں اللہ کی اطاعت میں، یعنی ہمارا جو عمل ہو ہم غور کریں، سوچیں کہ اس میں للہیت ہی یا نہیں، اللہ کے لیے اس کو انجام دے رہے ہیں کہ نہیں انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے انجام دیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ وَلَا تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةً وَلَا كَابًّا، ہمیں اللہ ان لوگوں میں قرار نہ دے کہ مرنے کے بعد جن کو نادم ہونا پڑے، مرنے کے بعد جنہیں نادم ہونا پڑے اور مسائل مشکلات کا سامنا کریں، اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار نہ دے۔ حقیقت میں نادم تو ہونا ہے، تو آخر آدمی اپنے زندگی میں کیوں نہیں نادم ہو لیتا؟ اللہ ندامت کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے مولا کائناتین مشہور ترین دعا جسے ہم دعائے کمال کہتے ہیں، اس میں فرمائی یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے اللہ، اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، بہت جلد خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بندے نے آنکھ تو کھولی، آیا تو میری طرف، اپنی غلطیوں کو مان تو رہا ہے نا، توبہ کر رہا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ علی نے کہا ہے اللہ کی ذات سری الرضا ہے، بہت جلد راضی ہوتی ہے۔ ہم جیسا نہیں ہے کہ کسی سے ناخوش ہوئے تو بس ناخوش ہو گئے، بہت کسی نے لجاجت کی تو خالی ہم نے اپنی زبان روک لی، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا دل بھی صاف۔ اللہ ایسا نہیں، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے معصومین نے کہا ہے کہ ہمارے گناہ چاہے کتنی ہی زیادہ ہوں، اللہ کے رحم جتنا ہے، کرم جتنا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اے کریم ذات، اے رحیم ذات، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا کی سرکار مولا کائنات نے کہ اللہ ہمیں جو ان لوگوں میں قرار نہ دے، ان لوگوں میں شمار نہ کرے، ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جنہیں موت کے بعد ندامت کرنا پڑے، نہیں، اپنے زندگی میں نادم ہو تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارا انجام جو ہے اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو پروردگار عالم سرکار مولا کائنات کے اقوال پر عمل کرنے کی، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔